اور اس طرح سے ذبح کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور وہ حلال نہیں ہے۔ اور کیونکہ اس وقت میں کفار بڑی چالاکیاں کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے پاس بھی تو آئے تھے، کہنے لگے کہ ہم آپ کے دین کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، آپ ہمارے دین کو بھی قبول کر لو۔ مراد یہ تھا کہ آپ ہمارے طور طریقے اپنا لو، ہم آپ کے طور طریقے اپنا لیتے ہیں، آپ ہمارے عقائد کو صحیح کہہ دو، مان لو، ہم آپ کے عقائد، آپ کے نظریات، آپ کی تعلیمات کو مان لیتے ہیں۔ تو اس کو رد کیا گیا تھا، اور حضور نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک۔ مراد یہ ہے کہ تم نہیں آ رہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غلط کو تسلیم کریں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو وہ جو چیز تھی نا کفار کا طرز، وہ تو بعض چیزیں وہ کرتے، اب وہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہم اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں لیکن نام اپنے بتوں کا لیتے ہیں، تو بھی حرام ہے جانور۔ اسلام نے اس چیز کو رد کیا کہ بھئی کفار کے طور طریقے، میل ملاپ، ان کے انداز یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ جس طرح سے غیر اللہ کا نام لے کر، اپنے بتوں کا نام لے کر باوقت ذبح جانور کو قربان کرتے ہیں اور اپنے لیے حلال سمجھ کے اس کو یعنی اچھا سمجھ کے کھاتے ہیں۔ ہم لوگ جانور جو ذبح کرتے ہیں کس لیے؟ اپنے کھانے کے لیے۔ جب بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اسے حلال کہتے ہیں اور ہم اسے کھاتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح سے کفار بتوں کے نام پہ یہ کر کے کہتے تھے کہ یہ جانور اب ہمارے لیے حلال ہے، تو اس لیے اسلام نے اس سے روکا کہ بھئی غیر اللہ کے نام پہ یعنی بتوں کے نام پہ کاٹا ہوا جانور، ذبح کیا ہوا جانور وہ حلال نہیں ہے۔ مسلمان ایسا نہ کریں، بلکہ مسلمان اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کریں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ حلال نہیں ہے جانور جو بوقت ذبح یعنی اللہ کا نام چھوڑ کر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اور اس سے وہ مراد ہو، تو فرمایا وہ جانور بھی حلال نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کسی غیر اللہ کے نام پر احصال ثواب کرنا۔ وجہ یہ ہے ہم احصال جو کرتے ہیں نا جی، ثواب بھیجتے ہیں، مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر ملے، تو اجر سے منازل بلند ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کو احصال ثواب کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کو یہ احصال ثواب ملے گا تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ ایک دوسرا، جو درجات بلند ہیں پہلے سے، اب ہم اولیاء اعظام کی بات کریں، جب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم عقیدتاً پیش کرتے ہیں تو ان کے درجات تو پہلے سے بلند ہیں۔ ہمارا ان کو احصال ثواب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے درجات کے صدقے سے ہمارا یہ اجر پھر ہمارے حق میں اور زیادہ بڑھا کے اس کو بہتر کر دے۔ کہ ہم جب کسی کو احصال ثواب کرتے ہیں پھر اس کی شایان شان اللہ ہمارے اجر کو بڑھا کے ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ جب ہم اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے کسی بڑے کو کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں بہتری آتی ہے۔ لیکن جب ہم اسے اولیاء اعظام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایسے اولیاء اعظام یا انبیاء کرام جن کے درجات اللہ نے پہلے ہی بلند کیے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے بلند درجات کا صدقہ ہمارے نامہ اعمال میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد وہ ہے کہ ہم غوث اعظم کے نام پہ جانور قربان نہیں کر سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، تو غوث اعظم کے نام پہ قربان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب حضور غوث اعظم کے نامہ اعمال میں جائے۔ اگر ہم یہاں کہیں کہ نہیں، اللہ کے نام کے علاوہ نہیں، اللہ کو تو احصال ثواب کرتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو اجر کی ضرورت تھوڑی ہے، ہم اللہ کو اجر بھیجتے نہیں ہیں، اللہ سے اجر مانگتے ہیں۔ اللہ عطا کرنے والا ہے، اجر لینے والا نہیں ہے۔